الرجیم اما بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر مکہ پر روانہ تھے۔ مکہ کے راستے پر ایک پہاڑ تھا جس کا نام جمدان تھا۔ جب وہ پہاڑ آیا تو آپ نے فرمایا کہ سبق المفردون، جو لوگ مفردون ہیں وہ سبقت لے جا چکے ہیں، وہ آگے نکل چکے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ومل مفردون، یہ مفردون کون لوگ ہیں، ان سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ دیگر اسناد کے ساتھ یہ روایت اور بھی الفاظ کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مفردون سبقت لے جا چکے ہیں۔ مفردون کے لغت میں دو مشہور مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جو لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے فتنوں کے دور میں لوگوں سے الگ رہتے ہیں، انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اگر ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمارا ایمان بگڑنے کا خطرہ ہے، ہمارا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے وہ بستی سے دور نکل جاتے ہیں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، وہاں رہ کر وہ اپنے ایمان کو بچاتے ہیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں کی نظر میں بڑے ہلکے ہیں، غریب ہیں، لوگوں کی نظر میں ان کی وقت نہیں ہے۔ اگر یہ مفہوم بھی لے لیا جائے تو اللہ کے ہاں یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ کوئی غریب ہے تو وہ فضیلت والا نہیں ہے۔ فضیلت اسے ہی مل سکتی ہے جو امیر ہے، اللہ کے ہاں یہ ہرگز معیار نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو غریب مہاجرین تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، یہ جو امیر لوگ ہیں یہ تو درجات میں ہم سے بہت آگے ہیں، ان کی فضیلت تو ہم سے بہت زیادہ ہے۔ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، مگر فرق یہاں آ کر پڑتا ہے کہ وہ اپنے پیسے کی وجہ سے حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، مگر ہم میں یہ طاقت نہیں ہے، کیونکہ یہ اعمال پیسہ ہو تو تب کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول، ہم ان جیسی عبادت تو کرتے ہیں مگر وہ اپنے مال کی وجہ سے ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ نہ بتا دوں کہ یہ وظیفہ تمہیں ان کے درجات میں برابر کر دے گا؟ انہوں نے کہا عرض کی اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ عمل تمہیں ان کے برابر کر دے گا۔
وہ غریب لوگ بڑے خوش ہوئے کہ اب ہم بھی امیر لوگوں کا مقابلہ کریں گے۔ اندازہ کریں، یہ اللہ کے ذکر میں اتنی برکت ہے کہ وہ شخص جو اپنے مال کی وجہ سے فضیلت حاصل کر سکتا ہے، وہ الگ سے اللہ کا ذکر کر کے غریب آدمی بھی امیر جیسی فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ وہ بڑے خوش واپس چلے گئے، اور کچھ عرصے بعد وہ پھر آ گئے۔ ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، چہروں پر پریشانی کے آثار تھے۔ آپ سے عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے ہمیں وظیفہ بتایا تھا یہ تو امیر لوگوں کو بھی پتہ چل چکا ہے، اب یہ امیر لوگوں نے بھی یہ وظیفہ شروع کر دیا ہے۔ اب وہ پہلے ہی ہم سے آگے تھے، ہم نے ان کی برابری کے لیے آپ سے یہ وظیفہ لیا، اب امیر لوگ بھی یہ وظیفہ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول، وہ تو ہم سے پھر آگے بڑھ گئے ہیں۔ آپ مسکرائے، فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی طرف دیکھیے، ایک دوسرے سے وہ نیکی میں بڑھنا چاہتے تھے، اور ہر وہ ایسا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے جس کی وجہ سے وہ اپنے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر سکتے۔ یہاں یہ ذکر ہوا ہے، اللہ کے رسول، یہ مفردون یا مفردون کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا جو لوگوں کی نظروں میں ہلکے پھلکے ہیں، جو غریب ہیں، شاید لوگوں کی نظر میں ان کی وقت نہیں ہے، مگر ان کے اعمال ایسے ہیں جب دنیا سوئی ہوتی ہے وہ رات کو اٹھ کر اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، وہ تہجد ادا کرتے ہیں، وہ اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، وہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان کے یہ اعمال ان کو بعض امیر لوگوں سے بھی زیادہ فضیلت میں کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں معیار ہے کہ جو جتنا زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اتنی ہی اسے زیادہ فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ جو جتنا اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اتنے ہی اس کے درجے بلند کرتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ سبقت لے گئے، مفردون آگے نکل گئے، صحابہ کرام فوراً چونک اٹھے، اللہ کے رسول مفردون کون ہیں؟ ان کا یہ اشتیاق بڑھا کہ ہم بھی ان میں شامل ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الذاکرون اللہ کثیرا، وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک روایت میں کثیرا والذاکرات کے الفاظ بھی ہیں کہ کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، یعنی کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، آپ نے فرمایا یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہ سبقت لے گئے ہیں۔ آج ہمارے اندر بھی یہ فکر پیدا ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکیاں کریں۔ اگر آپ کسی کو نیکی کرتا دیکھیں تو آپ اپنے دل میں یہ خیال پیدا کریں، بلکہ اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ یہ نیکی کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے یہ اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، دل میں تڑپ ہو کہ میں بھی یہ اعمال کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مسجد میں آ کر نماز پڑھ کر اسی حالت میں بیٹھا رہتا ہے جب تک اس کا وضو قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی شمار کرتے ہیں کہ وہ اس وقت سے نماز ہی میں بیٹھا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، 10 منٹ بیٹھے، آدھا گھنٹہ بیٹھے، 1 گھنٹہ بیٹھے، جب تک اس کا وضو برقرار ہے وہ نماز کی حالت میں اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، آپ نے فرمایا جتنی دیر بھی وہ بیٹھے گا وہ ایسے ہی شمار ہوگا جیسا کہ وہ نماز میں ہے، نماز ادا کر رہا ہے۔ یقیناً اللہ کو یاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے ذکر میں بڑی طاقت ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر سکتا ہے، ہمیں اللہ کا محبوب بنا سکتا ہے۔ آئیے آج سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم کثرت سے اللہ کو یاد کریں، ہم اپنی زبان سے
اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر لیں، ہم اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کریں۔ جب ہم اللہ کو کثرت سے یاد کریں گے پھر یقیناً اللہ کو ہم اپنے پاس پائیں گے، اللہ کی مدد بھی ہمارے شامل حال ہوگی، ہماری مشکلیں بھی آسان ہوں گی، ہمارے گھریلو معاملات بھی درست ہوں گے۔ ہمارے گھروں میں جب اللہ کا ذکر ہوگا پھر ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، ہمارے گھروں پر اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا، بشرطے کہ ہم اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔